اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اللہ ضرور بھی ضرور لازماً مدد کرے گا، اللہ لازماً مدد کرے گا، اللہ ہر صورت میں مدد کرے گا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ مدد نہ کرے۔ اس کی یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن اس وقت ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ یہ ہے کہ یہ جو مفہوم آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، ضرور بھی ضرور لازماً ہر صورت، ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا نہ ہو، تو عربی زبان میں یہ مفہوم کیسے پیدا کیا جائے گا، تو یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ میں جملہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس وقت آپ انشاءاللہ اس جملے کو صحیح طور پر اپریشیٹ کر سکیں۔ تو ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے جی فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنا۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے فعل مضارع کو منفی بنانا سیکھ لیا۔ فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے ہمارے پاس دو حروف آئے تھے، ایک تھا ما اور ایک تھا لا۔ ما کے ذریعے منفی بنا تو مضارع کے معنی صرف حال کے ساتھ مخصوص ہو گئے۔ لا کے ذریعے منفی بنا تو مضارع کے معنی حال میں بھی کیے جا سکے اور مستقبل میں بھی کیے جا سکے۔ اب اس میں کوئی مزید چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل دو حروف ہی ہیں جو آپ لگا کر فعل مضارع میں نفی کا مفہوم پیدا کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ فعل مضارع میں آپ نے زور کیسے پیدا کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم ماضی میں زور پیدا کر چکے ہیں، ہم جملہ اسمیہ میں زور پیدا کر چکے ہیں۔ جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کا اپنا طریقہ تھا، انا، لام، دونوں، قسم، چار زور ہم نے دیکھ لیے، بل عصر، ان الانسان لفی خسر۔ ماضی میں زور پیدا کرنے کا اپنا طریقہ تھا، قد، لقد، قسم اور والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے چار زور دیکھ لیے کلام اللہ شامل کر کے۔ اب ہم آ رہے تھے فعل مضارع میں آپ نے زور کیسے کرنا ہے۔ فعل مضارع میں آپ نے زور کیسے پیدا کرنا ہے، تو میں آپ کے سامنے جملہ لکھتا ہوں جی فعل مضارع کا یذهب۔ یذهب کیا مطلب ہے جی؟ وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ اس جملے میں زور ہے؟ ٹائم لیتے ہیں آپ، امتحان لیتے ہیں پہلے۔ اس میں زور صرف کہنے والے کا ہو سکتا ہے کہ کیا کون ہے، اس کے علاوہ اس میں لفظی زور پہ زور نہیں ہے، لفظی زور نہیں ہے۔ اب آپ اس میں لفظی زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو لفظی زور کے لیے یذهب کے شروع میں آپ قد بھی داخل کر سکتے ہیں، جو ماضی میں کیا تھا آپ نے، قد آپ داخل کر سکتے ہیں جو ماضی کے شروع میں کیا تھا، لیکن قد کے داخل ہونے سے نوٹ کر لیجئے گا فعل مضارع کا ترجمہ صرف حال میں ہو سکے گا، مستقبل میں نہیں کر سکے۔ صحیح ہے؟ تو یعنی وہ جو ماضی کے الفاظ تھے نا، وہ اگر ہم مضارع کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو مضارع کے معنی حال کے ساتھ فکس ہو رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ ما داخل کیا نفی کے لیے تو مضارع کے معنی حال میں ہو گئے، قد داخل کیا تو مضارع کے معنی حال میں ہو گئے، تو قد یذهب کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں کہ واقعی وہ جاتا ہے، یقیناً وہ جاتا ہے، واقعی وہ جاتا
طرح ہے. اب جو بھی میں آپ کو کانسیپٹ دے رہا ہوں اس کی ایگزامپل میں قرآن سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو اس کی ایگزامپل بھی قرآن سے دوں گا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي، تو مجھے کیوں اذیت دیتے ہو؟ قَدْ تَعْلَمُونَ، قَدْ تَعْلَمُونَ، مجھے بتائیے تعلمون مضارع ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ کیسے پہچانا؟ علامت مضارع اور گناہ کے بعد سے انہیں الگ کیا تو آپ کے پاس روٹ لیٹرز آ گئے، عین لام میم، اور درمیان والے حرف کی حرکت بھی آ گئی. علم جاننا، تعلمون تم جانتے ہو یا جان جاؤ گے، قد تعلمون تم اچھی طرح سے جانتے ہو، تم خوب جانتے ہو، واقعی تم جانتے ہو. فقط تعلمون، حالانکہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو، انی رسول اللہ علیکم، کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوں. صحیح ہے؟ تو قرآن مجید سے آپ کو ایگزامپل مل گئی کہ مضارع میں بھی زور پیدا کرنے کے لیے قد کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن قد سے فعل مضارع کا ترجمہ صرف حال میں ہوگا. اب ہم چاہتے ہیں کہ فعل مضارع میں تاکید پیدا کریں، لیکن فعل مضارع کا ترجمہ صرف مستقبل میں ہو، دونوں میں نہ ہو، صرف مستقبل میں ہو. کیا کہا میں نے؟ ہم چاہتے ہیں فعل مضارع میں زور پیدا کرے اور فعل مضارع کا ترجمہ صرف مستقبل میں، یعنی یہاں پر میں یوں لکھ سکتا ہوں کہ صرف مستقبل میں ترجمہ کرنا تاکید کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ صرف مستقبل میں، حال میں نہیں، صرف مستقبل میں. تو اس کے لیے نوٹ کریں فعل مضارع کے آخر میں، فعل مضارع کے آخر میں ایک نون لگایا جائے گا. فعل مضارع کے آخر میں ایک نون لگایا جاتا ہے جسے نون تاکید کہتے ہیں. فعل مضارع میں جی آپ نے زور پیدا کرنا ہے، تو ایک تو آپ کے پاس قد ہے، قد لگایا تو فعل مضارع میں تاکید پیدا ہو گئی اور فعل مضارع کا ترجمہ حال کے ساتھ فکس ہو گیا. آپ چاہتے ہیں فعل مضارع کا ترجمہ مستقبل کے ساتھ فکس ہو اور تاکید بھی ہو. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے فعل مضارع کے آخر میں، فعل مضارع کے آخر میں، شروع میں تو لگا نہیں سکتے نا، شروع میں تو علامت مضارع ہے، آخر میں آپ نے ایک نون لگانا ہے جس کا نام کیا ہے؟ نون تاکید. جس کا نام ہے نون تاکید. نون تاکید دو طرح کا ہے جی. نون تاکید کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نون ساکن اور ایک ہے نون مشدد. ایک ہے نون ساکن اور دوسرا ہے نون مشدد، یعنی ایک سکون والا نون ہے اور ایک شد والا نون ہے. ساکن نون جو ہے اس کو کہا جاتا ہے نون خفیفہ. ساکن نون کا کیا نام ہے جی؟ نون خفیفہ.
नून खफीफा। और जो शद वाला नून है उसका नाम है जी नून सकीला। जब भी कोई बिल्डिंग बनती है ना तो बिल्डिंग के पार्ट्स होते हैं ना, सही है। आपने अपना घर बनाया तो घर के हर पार्ट का एक नाम है ना। आप अगर नाम देते हैं जी ये तो होते कमरे ही हैं, लेकिन आप कहते हैं ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये डाइनिंग रूम है, ये स्टडी रूम है, ठीक है, और ये वैसे रूम है। फिर ये कॉरिडोर है, ये बालकनी है, सही नाम देते हैं ना। अब आप कहिए यार क्या जरूरत है इतने नाम रखने की, बस घर है तो कैसे बताएंगे किसी को कि वो चीज कहां पड़ी है, घर से ले आओ, वो पूरा घर छानेगा। और अगर घर आपका 2 कनाल का हो तो बेचारा रह गया, सही है। तो आपको बकायदा पार्ट्स बताने पड़ते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स यहाँ कहते हैं सर हर चीज का नाम रखा हुआ है इन्होंने ग्रामर में, तो आपने भी हर चीज का नाम रखा हुआ है, सही। आपके जिस्म में हर चीज का नाम है, सही। डॉक्टर के पास जाके नहीं कहते जी बस चेक कर ले, पता नहीं दर्द हो रहा है। डॉक्टर सर से शुरू करे आपको चेक करना और पता चले गिट्टे में दर्द हो रहा है तो थप्पड़ मारेगा डॉक्टर, कितना टाइम लगाया किया, तो पहले क्या मेरे गिट्टे में दर्द हो रहा है, ऐसे ही ना। तो हर चीज का नाम है ज़िंदगी का। इससे कभी आपने वो नहीं होना कि क्यों इतने नाम रखे हुए जी। तो फेल मुजारे में जोर पैदा करना है, फेल मुजारे के माना मुस्तकबिल के साथ खास करते हैं, तो फेल मुजारे के आखिर में क्या लगेगा, नून। उस नून का क्या नाम है, नून ताकीद। नून ताकीद कितनी किस्में हैं, 2। कौन कौन सी, साकिन नून, शद वाला नून। साकिन नून का नाम है नून खफीफा, शद वाले नून का नाम है नून सकीला। दोनों नूनों से जोर पैदा होता है एक जैसा, लेकिन नून सकीला का इस्तेमाल कुरान मजीद में बहुत है। नून सकीला शद वाले नून का इस्तेमाल कुरान मजीद में बहुत है। नून खफीफा से पूरे कुरान में सिर्फ 2 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, सिर्फ 2 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, जिनमें से एक लफ्ज की वजह से मुफ्ती साहब फंस गए थे, ठीक है। पूरे कुरान में नून खफीफा के सिर्फ 2 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, तो हम नून खफीफा पढ़ेंगे ही, ठीक है, इससे दूर ही रहे जरा, खतरनाक नून है। हम पढ़ेंगे जी नून सकीला, जो कुरान मजीद में बहुत इस्तेमाल हुआ है, बहुत इस्तेमाल। सही हो गया। ले जी अब नून सकीला हमने फेल मुजारे की गर्दान के साथ इस्तेमाल करना है, फेल मुजारे की गर्दान के साथ इस्तेमाल करना है। तो हम एक काम करते हैं, हम फेल मुजारे की गर्दान को ना कुछ हिस्सों में तकसीम करते हैं, कुछ हिस्सों में तकसीम करते हैं। हमारे पास यज़हबु की गर्दान है जी, तो एक हिस्सा मैं गर्दान का बनाता हूं यज़हबु, तज़हबु, 2 तो है ना तज़हबु, उसके ऊपर मैं लिख लेता हूं 2, अज़हबु और नज़हबु। यानी मैंने एक हिस्सा गर्दान का किस बेस पे किया, वो लफ्ज ले लिए जिनके आखिर में पेश था, जिनकी तर्ज एक ही थी, एक तर्ज वाले लफ्ज मैंने रख लिए, ऐसे है ना। यज़हबु, तज़हबु, तज़हबु, अज़हबु, नज़हबु, एक जैसे हैं सारे, ये सारे मैंने एक जगह में इकट्ठे कर लिए, ठीक। उसके बाद यज़हबानी, यज़हबु के बाद यज़हबानी है ना,
तो अब आने वाले सारे इकट्ठे कर लो, यज़बानी और नीचे 3 तज़हबानी है, तो तज़हबानी 3 मरतबा। ओके जी, सही है। यानी हम एक तर्ज वाले लफ्ज इकट्ठे कर रहे हैं। तीसरी रो में हम इकट्ठे करते हैं यज़हबू, यज़हबानी, यज़हबूना। तो ऊना वाले कितने हैं? 2। एक है यज़हबूना और एक है तज़हबूना। कितने हो गए टोटल? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हुआ 11 हुआ 11 हो गए। कितने रह गए? 3। चौथे हिस्से में हम यज़हबना और इससे मिलता जुलता तज़हबना रख लेते हैं, ठीक है। और 5वें हिस्से में यूनिक तज़हबीना। ये हो गया। यानी फेल मुजारे की हमने गर्दान को एक तर्ज वाले लफ्जों में तकसीम कर दिया, सही। पहली जगह पे वो इकट्ठे किए जिनके आखिर में पेश थी, दूसरी जगह पे आने वाले कर लिए, तीसरी जगह पे ऊना वाले कर लिए, चौथी जगह पे जमा मुअन्नस के कर लिए और 5वीं जगह पर वाहिद मुअन्नस का रख लिया। अब इनके साथ हमें नून सकीला का इस्तेमाल देखना है। अब और हम छल्ली लगाते हैं। ये जो दूसरी रो है और चौथी रो है, इनके साथ नून सकीला इस्तेमाल ना होने के बराबर होता है। अरबी में भी और कुरान में भी शायद कोई एक आधी एग्जाम्पल मिले, नहीं मिलेगी, सही है। लिहाजा हम इनके साथ भी नहीं करेंगे। अब हमारे पास सिर्फ 3 तरह के लफ्ज बचे हैं। 3 तरह के बचे हैं ना, यानी पेश वाले, ऊना वाले और एक कीना वाला। इनके साथ हम नून सकीला का इस्तेमाल देखते हैं, सही है। देखिए जी, मैं इसमें से एक के साथ बता दूंगा आपको, तो बाकी 4 के साथ आप खुद कर लेंगे। इसमें से एक के साथ बता दूंगा, दूसरे के साथ आप खुद बना लेंगे, और इसमें मुझे बताना ही पड़ेगा आपको, सही है। तो सबसे पहले मैं पहली रो में जो यज़हबू है उसके साथ नून सकीला का इस्तेमाल आपको बता दूं। ओके जी, क्लियर है। यहां लिख रहा हूं जी, पहली रो का लफ्ज क्या है? यज़हबू। यज़हबू प्लस नून सकीला इज इक्वल टू, देखिए जी क्या करना है आपने, यज़हबू के आखिर में क्या आ रहा है? पेश आ रही है ना, उस पेश को हटा के आपने ज़बर लगा देनी है, सही है। पेश को हटा के क्या लगाया? ज़बर लगा दी। यहां भी ज़बर लग जाएगी, यहां भी आप ज़बर लगा देंगे, यहां भी ज़बर लगा देंगे, यहां भी ज़बर लगा देंगे। ज़बर लगाने के बाद आप नून सकीला इस्तेमाल करेंगे शद वाला, और उसमें भी ज़बर लगा देंगे, तो ये लफ्ज बन जाएगा आपका यज़हबन्ना। यज़हबन्ना, यज़हबन्ना, ठीक हो गया। ये क्या बन जाएगा? यज़हबन्ना। ये क्या बन जाएगा? यज़हबन्ना। ये क्या बन जाएगा? यज़हबन्ना। क्लियर हो गया? माशाअल्लाह, क्लियर। अब आते हैं हम, कौन सा है खाना? तीसरा, तीसरी रो है यज़हबूना।
یذهبون پلس نون ثقیلہ از اکول ٹو، دیکھیں کیا کر رہا ہوں میں، یہاں پہ اونا لکھا ہوا ہے نا، اونا کو ہم نکال دیں گے، اونا کو نکال دیا، کیا بچا؟ یذهب بچا نا. اب اس کے ساتھ ہم نون شد والا لگا کے اس پہ زبر لگا دیں گے تو بن جائے گا یذهبن، یذهبن، یذهبن. تو دونوں میں فرق ہے نا؟ کیا فرق ہے؟ وہاں پہ زبر تھی، یہاں پر پیش ہے. تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اگر نون مشدد سے پہلے زبر ہے تو پہلی رو کا لفظ ہے، واحد نہیں، پہلی رو. یہ واحد ہے نصب؟ پہلی رو کا لفظ کہہ رہا ہوں میں، پہلی رو میں واحد بھی ہے اور جمع متکلم بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلی رو کا لفظ ہے. اور اگر نون مشدد سے پہلے پیش ہے تو یہ اونا والا لفظ ہے، جمع والا. اونا جمع ہی ہے نا، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بن گیا جی یذهبن. اب رہ گیا پانچواں، وہ کیا ہے جی؟ تذهبین. تذهبین پلس نون مشدد از اکول ٹو اینا نکال دیں گے ہم تو کیا بچا؟ تذهبی. اینا نکالا تو تذهبی بچا نا. آپ نون مشدد لگا دیں گے زبر کے ساتھ تو کیا بن گیا؟ تذهبن. اوکے جی، تذهبن. کلیئر ہو گیا؟ لے جی ایک دفعہ دوہرا لیں. یذهبن، تذهبن، تذهبن، اذهبن، نذهبن، یذهبن، تذهبن، تذهبن. صحیح؟ اوکے. اچھا اب یہ جو ہم نے بنایا نا یذهبن، اس کا ترجمہ سن لیں. یذهبن کا ترجمہ ہوگا وہ ضرور بالضرور جائے گا. یذهبن کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ ضرور بالضرور جائے گا، وہ لازماً جائے گا. اب میں زور بھی پیدا کر رہا ہوں اور ترجمہ مستقبل میں کر رہا ہوں، ایسے ہی ہے نا؟ یذهبن وہ ضرور بھی ضرور جائے گا. آپ کہتے ہیں نا کہ میں شادی پہ لازماً جاؤں گا، صحیح ہے نا؟ میں فلاں جگہ ہر صورت جاؤں گا. تو یہ مفہوم ادا کرنے کے لیے آپ کو نون ثقیلہ لگانا پڑے گا. کلیئر ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا؟ اچھا جو دیکھیں اس میں اتنا زور آ گیا یذهبن وہ ضرور بالضرور جائے گا. اب کوئی چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ زور پیدا کرو، اس سے بھی زیادہ زور پیدا کرو، تو ہم یذهبن کے شروع میں نا لام لگا دیں گے زبر والا. تو یہ بن جائے گا لیذهبن، لیذهبن، لیذهبن. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اب سنیں اس کا ترجمہ کیا ہوگا. اب اس کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ کی اردو ختم ہو جائے گی. اب آپ کی اردو اس قابل نہیں رہے گی کہ آپ اس کا ترجمہ کر سکیں. اب آپ کی زبان آٹومیٹکلی پنجابی کی طرف چلی جائے گی. لیذهبن اس کا ترجمہ آپ یوں کر سکتے ہیں ادھر بیو بھی جائے گا. ٹھیک ہے،
لا یذهب کیا لکھے جی بالکل اللہ کا مجھے نہیں تو لیذهبن خدا پہ ہو بھی جائے بات میں آ گئی. لیکن قرآن مجید کا ترجمہ کرتے وقت آپ نے ذرا احتیاط کرنی ہے، اس طرح کی لفظ استعمال کرنے. ٹھیک ہے، وہاں بس آپ نے وہ جو انٹینسٹی ہے نا، شدت، وہ آپ نے محسوس کرنی ہے کہ یہاں انتہا درجے کا زور ہے. ضرور بے ضرور ہر صورت ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ جائے. کلیئر کلیئر ہو گیا؟ ماشاءاللہ جی. تو آپ سب کے ساتھ نام بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ترجمہ بھی اس حساب سے کر سکتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک لفظ دے رہا ہوں مضارع کا، اور آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کے آخر میں آپ نے نون ثقیلہ کا استعمال کرنا ہے. کر لیں گے نا؟ کر لیں گے ماشاءاللہ. تو لفظ ہے جی، لفظ ہے ینصرو. ینصرو، ٹھیک ہے، نون صادرہ ینصرو. کیا مطلب ہوگا؟ وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا. اس کے ساتھ ہم نے نون ثقیلہ کا استعمال کرنا ہے. پہلے مجھے بتائیے کہ یہ کس رو کا لفظ ہے؟ پہلی رو کا لفظ ہے. تو پہلی رو میں جب ہم نے نون ثقیلہ لگانا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پیش کو ہٹا کے زبر لگاتے ہیں، پھر نون مشدد لگاتے ہیں زبر کے ساتھ. تو یہ بن جاتا ہے ینصرن. ینصرن اس کا مطلب ہے وہ ضرور بے ضرور مدد کرے گا. صحیح ہے. اور مزید زور کے لیے ہم شروع میں لام بھی لگا سکتے ہیں، لا ینصرن. اس کا مطلب ہو گیا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مدد نہ کرے. ٹھیک ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مدد نہ کرے. امپاسبل. صحیح ہے، امپاسبل، ناممکن. مدد لازمی ہوگی. صحیح. اب یہ جب آپ کو کوئی کہہ دے تو آپ کو کوئی شک رہے گا؟ کوئی شک نہیں. صحیح ہے. اب ینصرن اس کا فاعل کون ہے؟ وہ ہے نا، وہ ہے نا. اب فاعل ظاہر بھی ہو سکتا ہے. آگے فاعل ظاہر ہو رہا ہے اللہ. لا ینصرن اللہ. لا ینصرن اللہ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ مدد نہ کرے؟ امپاسبل، ایبسولوٹلی ناٹ. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ مدد نہ کرے. اللہ ضرور مدد کرے گا. اللہ ضرور مدد، ہر صورت مدد کرے گا. کس کی مدد کرے گا؟ سوال پیدا ہوا. ٹھیک ہے، کس کی مدد کرے گا؟ آگے ایک سمپل جملہ لکھ رہا ہوں، ینصرو. کیا مطلب ہے؟ وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. ینصرہ، وہ مدد کرتا ہے اس کی، یا وہ مدد کرے گا اس کی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لا ینصرن اللہ من ینصرہ. اللہ ضرور بے ضرور مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی مدد کرتا ہے یا کرے گا. صحیح ہے. اس کا مطلب یہ بنا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو شخص اللہ کی مدد کر رہا ہے یا کرے گا تو اللہ لازماً اس کی مدد کرے گا. یہ لازماً ہے. صحیح ہے نا کہ اللہ اس کی مدد نہ کرے، امپاسبل ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے
اللہ کو تو مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کو مدد کی ضرورت ہے کوئی نہیں. لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. یہاں پہ پھر اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد. جب آیت نازل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو اللہ نے اپنی مدد قرار دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیش کر رہے تھے؟ اللہ کا دین. صحیح ہے. تو گویا اللہ کے دین کی جو مدد کرے گا نا، یا کرتا ہے یا کر رہا ہے، کیونکہ یہاں پر سمپل مضارع ہے. کرتا ہے، کر رہا ہے یا کرے گا، اللہ لازماً اس کی مدد کرے گا. اللہ کے دین کی مدد ظفر صاحب کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ میں جو صلاحیت ہے اس کے مطابق بھی ہو سکتی ہے، فائنینشلی بھی ہو سکتی ہے. ماشاءاللہ. یعنی آپ کو اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب آپ نے جائزہ لینا ہے اپنا کہ آپ کو اللہ نے کیا دیا ہے. آپ کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ آپ کو اللہ نے بیکار پیدا کیا؟ آپ کو کھانے پینے، شادی کرنے، بچے پیدا کرنے، مرنے کے لیے پیدا کیا بس. یہ تو زندگی جانور کی ہے. جانور کی زندگی کیا ہے؟ پیدا ہوتا ہے، کھیلتا کودتا ہے، جوان ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بچے ہوتے ہیں اس کے اور مر جاتا ہے. یہ جانور کی زندگی ہے. انسان جانور ہے. اشرف المخلوقات کہتے ہیں نا. تو اس کی زندگی بھی اگر جانور والی زندگی ہو تو پھر کہاں اشرف المخلوقات نہیں. صحیح ہے نا. تو اس نے کچھ کرنا ہے، اسے اللہ نے کچھ نہ کچھ دیا ہے. وہ کیا دیا ہے؟ وہ میں آپ کو کیا دیا ہے مجھے نہیں پتا. میں آپ کی صلاحیتوں سے واقف نہیں ہوں. میں اپنے آپ کا فیصلہ کر سکتا ہوں کہ مجھے اللہ نے کیا دیا ہے. میں تنہائی میں بیٹھوں گا اور سوچوں گا یار اللہ نے مجھے ماشاءاللہ ویسے تو سب کچھ دیا ہے، اللہ کا احسان ہے. اللہ نے ایسا مجھے کیا خاص دیا ہے جسے میں استعمال کر کے اللہ کے دین میں کنٹریبیوٹ کر سکوں. تو میری کر سکتا ہے یہ. کسی کو ہو سکتا ہے اللہ نے وقت دیا ہو، وقت ہی وقت ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے، بالغ ہے، تو وہ اپنا وقت اللہ کے دین کے لیے لگا. صحیح ہے. اللہ کے دین کو سیکھے. دین کے جہاں بھی کام ہو رہے ہیں انہیں اپنا وقت دے. صحیح ہے. اپنا وقت کنٹریبیوٹ کرے. ہر ایک کے پاس وقت نہیں ہے. ٹائم از منی. تو وہ ٹائم لگا کے جو منی لے رہا ہے، اب وہ منی فائنانس، وہ اللہ کے دین کی مدد کرے فائنینشلی. چیک کرے وہ اپنے آپ کو کہ مجھے پیسہ اللہ نے ماشاءاللہ بہت دیا ہے، تو اب میں اس سے اللہ کے دین کی مدد کر سکوں. میں اپنا پیسہ اللہ کے دین میں لگاؤں، اللہ کے دین کے لیے جو کام کر رہے ہیں ان کی مدد کروں. جنہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہوا ہے اللہ کے دین کے لیے انہیں ہیلپ آؤٹ کروں. صحیح ہے. اور ایسے کروں کہ احسان نہیں ہے میرا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اس کام کے کرنے کی توفیق عطا کی. صحیح ہے. یہ نہیں کہ 1000 روپے دے کے آپ پھر 20 دفعہ گنوائیں کہ 1000 روپے دیتا سی نا. 1000 روپے دیا تھا نا، 1000 روپے دیا تھا نا، 1000 روپے دیا تھا نا.
تو اسے بہتر ہے نہ دیں. کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو بس دے کے بھول جائیں. صحیح ہے. اور آپ آڈیٹر نہیں ہیں کہ اس 1000 روپے کا آڈٹ کرنے ہر ہفتے پہنچے وہاں کہ جو میں نے 1000 روپے دیا تھا کہاں لگا. اصل میں آ رہی ہے. اللہ کے لیے کیا آپ کو جب مل گیا آگے وہ اس 1000 کو کہاں لگا رہے ہیں اللہ انہیں پوچھے گا. بس میں آ گئی. آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے. شاید آپ کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہو. آپ کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہو تو آپ اپنے اس بولنے کی صلاحیت کو قرآن مجید کی تعلیم و ترویج پر استعمال کریں. نہیں ہے پیسہ کوئی بات نہیں. ہر ایک پاس نہیں ہوتا. آپ کو بولنا بڑا اچھا آتا ہے. تو جو آپ حضور میں بولتے رہتے ہیں, ٹاک شوز کرتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے گھنٹوں, سیاست پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, فضول باتوں میں آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ قرآن سمجھانے میں لگائیں. آپ کہتے ہیں نہیں صلاحیت بھی نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو اولاد ایسی دی ہو جو آپ کو نظر آ رہی ہو کہ یار یہ بچہ اللہ نے کوئی ہیرا ہی دیا مجھے. ایسے بھی ہوتے ہیں نا بچے, وہ کہتے ہیں یار یہ بچہ عجیب بچہ ہے, ذہین اعلیٰ درجے کا, پتہ نہیں کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھ دیا. تو وہ بچہ آپ اللہ کی دین کی مدد کے لیے لگائیں. آپ سوچ رہے ہیں اسے انجینئر, ڈاکٹر یا آئی ٹی یا بل گیٹس بنانے کا, آپ اسے ذاکر نائک بنانا چاہیں, ذاکر نائک نہیں بنانا چاہتے ہیں, ڈاکٹر اسرار بنانا چاہیں, بنانے کی کوشش کریں. وہ نہیں بنانا چاہتے تاکہ عثمانی بنانا چاہیں, وہ نہیں بنانا چاہتے. جو بھی بنانا چاہتے ہیں اللہ کے دین کا خادم بنانا, یہ آپ کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. آسان میں آ گئی. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بیکار ہیں, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. امپاسبل. اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے بھی نہیں پیدا کیا. ابھی آپ نے جاننا ہے کہ اللہ نے آپ کو کیا دے کر پیدا کیا ہے. کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا آپ کے پاس, اور اللہ تعالیٰ سارا مانگتا ہی نہیں ہے آپ سے. وہ کہتا ہے مما رزقناہم ينفقون, وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے. یہ نہیں کہتا کہ جو ہم نے دیا سارا خرچ کر دو, اللہ نہیں مانگتا. کہتا ہے اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے دیا ہے. وقت دیا ہے اس میں سے لگائیں, صلاحیت دی ہے اس صلاحیت میں سے لگائیں, پیسہ دیا ہے اس پیسے میں سے لگائیں, اولاد دی ہے اس اولاد میں سے لگائیں. جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے اللہ کے لیے آپ لگائیں. یہ اللہ کے نزدیک اللہ کی مدد ہوگی, اور اللہ کا وعدہ ہے کہ لا ينصرن اللہ من ينصرہ. صحیح ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں زبر صاحب, ساری زندگی گزار دی. اب جب دنیا نے آپ کو کہا کہ اب آپ ہمارے قابل نہیں ہیں, ریٹائر کر دیا نا, آپ کو ریٹائر کر دیا. کیوں کیا؟ اب آپ ان کے قابل نہیں رہے نا. آپ کا حافظہ صحیح نہیں رہا, آپ کی کام کرنے کی سکت وہ نہیں رہی. اب آپ کہتے ہیں جی اب ہم اللہ کے لیے کام کریں گے, اب ہم قرآن سیکھیں گے. اب آپ کو سودا تو یاد نہیں رہتا, مرکب اضافی کرنے یاد رہے گا. لیکن یہ بھی اللہ کی توفیق ہے, میں اسے وہ نہیں کروں گا, قدر کروں گا اس کی میں. یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہے کہ آپ اس طرف آ گئے ہیں. لیکن کیا ہی بات تھی, عبد الفتاح کی عمر میں آپ آتے ہیں,
فالو کر رہے ہیں نا؟ جب سب کچھ یاد رہتا ہے. ٹھیک ہے. بہترین وقت، بہترین فریش وقت صبح میں بڑا فریش ہوتا ہے. وہ تو سارا ہم نے سائنس، فزکس، کیمسٹری پڑھنے میتھ میں لگا دیا. قرآن کے لیے ہم ٹائم دے رہے ہیں شام کا، تھکا دوسرا ایسے نیند ہی آ جا رہی ہے. اولاد جو بہترین اولاد ہے وہ کہاں لگ رہی ہے؟ دنیا کی. اے بچہ یا نابینا مازال، ٹھیک ہے، نابینا دماغی طور پہ کمزور ہے، کوئی معذور ہے جسمانی طور پہ، اسے کیا بنانا ہے ہم نے؟ دین کا خادم. دیکھیں جیسا دیں گے ویسا ہی رزلٹ ملے. پھر یہ شکوے شکایتیں کرنی چھوڑ دیں کہ دین ترقی نہیں کر رہا، دین ترقی نہیں کر رہا. تقریریں میں آپ سے کروا لوں ادھر گھنٹہ بٹا کے آپ کو. صحیح ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں دین کے لیے؟ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جائزہ لینا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو کر سکتے ہیں کریں. لیکن بات وہی ہے کہ اس رستے میں وہ جو بیٹھا ہے نا، اس نے بھی لام تاکید اور نون مشدد کے ساتھ چیلنج کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس نے کہا قالا وبما اغویتنی لأقعدن میں بھی ضرور بیٹھوں گا صراطک المستقیم، تیرے سیدھے رستے پر. ادھر میں تو موجود ہوں جی، آنے نہیں دوں گا ادھر. یہ خرچ کرنا بھی چاہیں گے تو ایسی کنفیوژن کریٹ کروں گا ان کے اندر کہ ہاتھ روک لیں گے فوراً. یہ وقت بھی دینا چاہیں گے تو ایسی کنفیوژن کریٹ کروں گا کہ یہ وقت بھی نہیں دیں گے. آپ کنفیوژن کریٹ کرے گا. ثم لآتین لام اور نون مشدد من بین ایدیہم، سامنے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، انہیں نہیں چلنے دوں گا. ایک بات اور نوٹ کر لیں، نون مشدد اور لام تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. لام اور نون مشدد، یہ جو تمہیں نعمتیں دی ہیں نا ہم نے، مفت میں انجوائے کرنے کے لیے دی ہیں. قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں لازماً سوال کیا جائے کہ ہماری نعمتیں تم انجوائے کرتے رہے ساری زندگی، ہمارے لیے کیا کیا تم؟ اور اس میں پھر آزمائش تو ہوگی، لہذا فرما دیا لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً ضرور آزمائیں گے تمہیں. کس سے؟ بِشَيْءٍ، کسی چیز کے ساتھ. کس میں؟ ٹھیک ہے نا؟ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کمی ہوگی، ظاہر بات ہے، کمی ہوگی، خوف ہوگا. ٹھیک ہے؟ ٹائم ادھر دیں گے تو دنیا کمی ہوگی، مال میں کمی ہوگی، پھلوں میں کمی ہوگی. ٹھیک ہے؟ لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ڈٹے رہیں گے تو ان کے لیے خوشخبری. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
اس بارے میں تھوڑا سا بس وہ سمپل اگر اسٹوڈنٹ شکل کی جگہ لا ینصرن